حسن بھائی جنریشن زی کا تو پتہ نہیں ہے لیکن جنریشن ایکس یا جنریشن وائی میں سے اگر کسی نے آپ کی آواز نہیں سنی, وہ آپ کی آواز سے آشنا نہیں ہے, تو وہ یقیناً بہرا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ایج فیلو ہو, ہماری نسل کا نمائندہ ہو اور اس نے آپ کی آواز نہ سنی ہو بلکہ وہ آپ کا مداح نہ ہو. آپ ان آوازوں میں سے ہیں جو ابتدائی طور پہ جیسے کہتے ہیں نا ماں کی آواز, تو ہم نے آپ کی آواز ماں کی آواز سمجھ کے سنی ہے. کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ اور آپ کی کمنٹری لازم و ملزوم تھے, تو یکدم پھر آپ اپنے کہنا چاہیے بام عروج پہ آپ نے اس کو الوداع کہہ دیا, غائب ہو گئے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ 2001 میں ایکسپلوژن ہوا میڈیا کا اور 2000 میں ہم مائیگریٹ ہو گئے امریکہ. لیکن وہ ہے نا کہ جب آپ کی فیملی ہو تو خاص طور سے اولاد کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. میرا بیٹا وہاں تھا, ایک ہی بیٹا, اچھا بہت ہی ینگ تھا, تو ظاہر ہے بڑا ہم نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کو قربان کر کے اگر اس بچے کی لائف بن جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. اچھا. حالانکہ بڑے عرصے تک میں بڑا اپسیٹ رہا اور بڑا اجنبی اپنے آپ کو محسوس کرتا رہا, اس لیے کہ یہاں کا جو گلیمر, یہاں کی جو شہرت اور یہاں کی جو پذیرائی تھی وہ ظاہر ہے وہاں نہیں تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ عادی ہو آپ نے سوچا کہ دوسرے کے بچوں کے بارے میں بتانا کہ اس کے بچے نے کیا کیا, اس کے بچے نے کیا کیا, میں نے کہا اپنے بچے کے بارے میں کریں. میں نے کہا وہ کمنٹری شروع کر دیں. وہ کمنٹری شروع کر دیں. اس سے پہلے کہ ہم باتوں کا سلسلہ کسی اور طرف لے کے جائیں, جو ابھی تک ہماری کیا ہم سے جو اگلی جنریشنز آئی ہیں ان کے کانوں میں بھی وہ میرا خیال آواز محفوظ ہوگی اور ابھی وہ محظوظ ہو رہے ہوں گے اس آواز کا مزہ لے کے جب جاوید میاں داد نے تاریخی چھکا مارا تھا شارجہ کے میدان میں, اور کمنٹری اس وقت آپ کے ہاتھ میں تھی. تو ذرا ان لمحات کو اپنی آواز میں ذرا یاد کریں تاکہ کوئی یاد ہو کہ مجھے لگتا ہے آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں. جی میں بڑا شوق سے, کیونکہ آپ نے فوراً گوگلی پھینک دی. اور بالکل اصل میں یہ تھوڑا میں ایکسپلین کر دوں کہ ویسے کامنٹری کرنا بہت میرے لیے آسان ہے, لیکن ویژولائز کر کے اور سوچ کے کامنٹری کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میچ کی اہمیت یہ تھی کہ اس سے پہلے شارجہ میں جتنے میچز کھیلے گئے تھے پاکستان وہ میچز ہار گیا تھا, اور یہ واحد موقع تھا جب جاوید میاں داد ایک شاندار اننگ کھیل کر پاکستان کو اپنی فتح سے اتنے قریب لے آئے تھے کہ آخری گیند پر پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 3 رنز چاہیے تھے. تو وہ جو آخری گیند ہے اس میں کیا ماحول تھا وہ میں اس کی منظر کشی کچھ کرتا ہوں. شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا, جہاں تک نگاہ جاتی ہے لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں, اور ایکسائٹمنٹ اپنے پورے عروج پر. زیادہ تر لوگ اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور تالیاں بجا کر اپنے اپنے کھلاڑیوں کو داد دے رہے ہیں. لوگوں کے دل دھڑکتے ہوئے اس میچ کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا, یہ وہ سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے. جاوید میاں داد پاکستان کی شکست اور بھارت کی فتح کے درمیان دیوار بن کر حائل ایک انتہائی شاندار اننگز انہوں نے کھیلی ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. تمام نگاہیں جاوید میاں داد کی جانب مرکوز. آخری گیند باقی رہ گئی ہے. چیتن شرما ہے بالر, اس وقت کپل دیو اور سنیل گواسکر کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہوئے جاوید میاں داد نے فیلڈ کا جائزہ لیا. 3 سلپ, 1 گلی, ڈیپ بیکورڈ پوائنٹ, ڈیپ ایکسٹرا کور, بالکل باؤنڈری لائن پر, آن سائڈ کی فیلڈ ہے, لانگ آن, ڈیپ مڈ وکٹ اور ڈیپ فائن لیگ. جاوید میاں داد نے آخری مرتبہ فیلڈ کا جائزہ لینے کے بعد اپنی کریز میں واپس آئے, بلے کو آہستہ آہستہ زمین پر مارتے ہوئے کھیلنے کے لیے تیار ہوئے. امپائر نے اشارہ کیا کہ گیند پھینکی جائے. چیتن شرما نے دوڑنا شروع کیا. تماشائیوں کا شور بلند ہوتا ہوا فلک شگاف شور, اور دوڑتے ہوئے آئے چیتن شرما, امپائر کے پاس سے گزرے, گیند کی, جاوید میاں داد نے بلہ گھمایا اور گیند ہوا میں تیرتی ہوئی باؤنڈری لائن کے باہر. زوردار چھکا اور پاکستان کی شاندار فتح. کیا بات ہے, کیا بات ہے, پورا منظر نظروں کے سامنے گھوم گیا جب آپ نے یہ کہا کہ میاں داد وکٹ کے چاروں جانب, بالکل وہ ایک شیر کی طرح جاوید میاں داد جو تھے وہ اپنا شکار تلاش کر رہے تھے چاروں طرف, اور ایک فاتحانہ انداز میں وہ بیٹ زمین پہ مار رہے تھے. جاوید میاں داد کی بہترین اننگز میں سے ایک تھی, اور اس کے بعد سے ایسی یعنی روایت بدلی
کہ اس کے بعد بھارت کی ٹیم وہاں پر کوئی میچ جیت ہی نہیں پائی اور ایونچولی یہ ہوا کہ بھارت نے وہاں کھیلنے سے انکار کر دیا چیتن شرما کا کریکٹر کر دی اور چیتن شرما کا بالکل کیریئر خراب ہو گیا. بالکل صحیح آپ نے اس کے بعد ان کو بھول ہی گئے. جی ہاں ان کو صرف اسی بات پہ یاد کیا جاتا کہ چکا پڑا تھا. چیتن شرما تو ایسی شرما آئی اس کے بعد کہ وہ جاتا ہی نہیں تھا اس میدان میں. اس کو جب بھی چیتن آتا ہے نا وہ لرز جاتا ہے. دیکھیں یہی میرا کنسرن ہے جنید سلیم صاحب, کیونکہ یہ جی ہمارے ساتھ ایک موٹیویشنل سپیکر آ کے بیٹھ گئے اور یہ جان نہیں چھوڑ رہا ہے. جی نہیں دیکھیں جان تو میں جب تک آپ کو میں گائیڈ نہیں کروں گا, لائف کے بارے میں بتاؤں گا نہیں, جنزی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں آپ کو ضرورت ہے موٹیویٹ کرنے کی. یہ مذاق ہنسی یہ چلتا رہے گا. میں نے بہت سے لوگوں کو بنا دیا ہے اچھا بے وقوف کہ ہمارا کام ہے ہمیں بھی ایک لفظوں انڈا کا. بنا دیں بھائی. ایک سلائس دیکھیں بنا دیں. آپ کا بھی لفظوں کا کام ہے, میرا بھی لفظوں کا کام ہے. ماشاء اللہ. آپ کے بک جاتے ہیں, میرے پتہ نہیں کیوں نہیں بکتے. آپ کے بکتے ہیں تو آپ کا چولہا جل رہا ہے جناب. نہیں سر, یہ آپ کی خام سر ان کی تو ساری دنیا سنتی ہے, آپ کے گھر والے نہیں سنتے. یہی تو بات ہے, لیکن موٹیویٹ خود کو بھی کرنا یہ پڑتا ہے. اپنی بیوی کو موٹیویٹ کریں, وہ بہت زیادہ موٹی ہو گئی ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے, یہ جہاں پہ بھی 4 لوگ دیکھتے ہیں نا, یہ وہی پہ موٹیویشن دینا شروع کر دیتے نہیں دیکھیں, اگر آپ لائف میں کچھ بڑا کرنا چاہتی ہیں, ہیں. سب سے پہلے آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہوگا. ہاں, صبح صبح ایک غبارہ اپنے منہ پہ رکھیں اور اس کو بڑا کریں ہوا کے ساتھ. دیکھیں آپ میری موٹیویشن چرا نہیں سکتے. اچھا آپ نے یہی بات کرنی تھی. او سوری. آج کا نوجوان نسل ڈسٹریکٹ ہے, اچھا جی, اس کو فوکس نہیں مل رہا. سر کیسے فوکس کریں؟ کیمرے کو صاف کریں سر, پھر فوکس ٹھیک ہوگا. دیکھیں فوکس کیسے ہوگا. نہیں یہ تو آپ نے ایک مادی بات کر دی, کیمرے کو صاف کر لیں. اپنے اندر کی سنیں. میں نے اس دن اپنے اندر کی سنی, وہ گالیاں ملی ہیں, وہ گالیاں. کیونکہ دیکھیں زندگی کا حصہ ہے, ہم سب جڑے ہوئے ہیں زندگی کے ساتھ. بالکل. جب تک ہم اپنا فوکس نہیں کریں گے, سر تھوڑا سا فوکس آپ کا بھی آؤٹ ہوا. اچھا سر جب تک فوکس سے آپ نہیں جڑیں گے, ہمارے سامنے بہت بڑی مثال بیٹھی ہے, یہ فوکس رہے. آج کہاں ہیں؟ امریکہ میں. آج امریکہ میں ہے ماشاءاللہ. سر میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ خدا را کچھ ایسا کریں کہ میں بھی وہاں چلا جاؤں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, فوکس کریں. فوکس کریں. یہ مجھ سے بھی بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, مبارک ہو. اچھا حسن بھائی, جب آپ نے اس میدان کو خیر بات کہہ دیا, اس کے بعد ظاہر ہے آپ کرکٹ سے تو جڑے رہے, اور کرکٹ تو آپ کے خون میں دوڑتی. تو پھر کون سا میچ تھا, کون سی سیریز ایسی تھی جب آپ کا جی چاہا یار آپ گھر بیٹھے وہاں امریکہ میں بیٹھ کے اکیلے کمنٹری کر رہے ہیں ٹی وی دیکھ کے؟ میرا تو سچی بات اگر آپ مجھ سے پوچھے تو ہر میچ میں میرا دل چاہتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہو کہ گھر میں بھابھی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہو اور بھابھی نے کہا ہو کہ میں نے گھر پہ نہیں رہنا, تو آپ نے اس وقت کمنٹری کی ہو؟ نہیں, میں نے چھکا لگانے کا انہیں موقع نہیں دیا. نہیں, آپ نے کبھی کہا ہوگا نا کہ اس وقت صحیح قدموں کا استعمال کرتے ہوئے دروازہ اینڈ کی طرف جا رہی ہیں اور اپنے گھر کی طرف جا کے دیکھتے ہیں آپ کب واپس آتی ہیں, تو یہ صحیح رنز لے رہی ہیں اس وقت. اگر میں نے یہ کہا ہوتا نا تو شاید میں گھر کے باہر ہوتا, اس لیے میں نے یہ کوشش ہی نہیں کی. حسن بھائی, جیسے ہر کمنٹیٹر کے اپنے جملے ہوتے ہیں, آپ کا دور وہ تھا جب انگریزی کمنٹری میں کرکٹ کی, اس وقت جو آج تو کمنٹیٹر بھی تیزی سے بدل رہے ہیں نا, اس وقت جو تھے مخصوص آوازیں ہوتی تھیں, اور جی تو اس مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ افتخار, عمر قریشی اور چشتی مجاہد یہ انگلش کمنٹری پہ راج کرتے تھے, اور آپ کا دور تھا آپ اکیلے ہی اردو کمنٹری کے میدان میں چھائے ہوئے تھے. جیسے ہر کمنٹیٹر کے ساتھ کچھ جملے جڑے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ ایک جملہ بہت جڑا ہوا تھا, گیند پچ پہ ٹپکانے کے بعد تیزی کے ساتھ گھومی. یہ خاص جملہ تھا, آپ کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے. میں نے اپنی کامنٹری میں ایک چیز کی کوشش کی کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے انگلش جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں ان کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. ہاں ٹھیک. اچھا, باقی کچھ جملے میں نے ایجاد کیے. ہاں. اچھا, تیسرے میں نے جو ایک کام کیا جس کی پھر میرا خیال ہے میری پسندیدگی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو منظر کشی ہے, میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا تھا کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ خود وہاں موجود ہے, کیسا منظر ہے, موسم کیسا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسرے یہ تھا کہ میں اس شہر کے بارے میں, اس اسٹیڈیم کے بارے میں معلومات حاصل کرتا تھا اور وہ آگے پاس آن کرتا تھا. اچھا, میں آج کی نسل کو یہ بتا دوں کہ آج آپ یہ باتیں سن رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ٹی وی کمنٹری چھائی ہوگی کہ ٹی وی پہ کمنٹیٹر بول رہے ہیں. یہ ہم بات کر رہے ہیں اردو کمنٹری کی, جب ہمارے سامنے منظر نہیں ہوتا تھا, صرف حسن جلیل کی آواز ہوتی تھی.
آپ تو نیوز کاسٹر تھے، ایونٹ کمنٹیٹر تھے، پھر اچانک یہ کرکٹ کہاں سے ادھر آئی؟ کرکٹ کا شوق تھا؟ مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ کرکٹ کے گلیمر میں لوگ اس چیز کو بھول گئے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں نے ایونٹ کمنٹریز 500 سے زیادہ کی ہیں. شاید ہی پاکستان کا کوئی ایسا نیشنل یا انٹرنیشنل ایونٹ ہو جو میں نے کور نہ کیا. لیکن کرکٹ کامنٹری کا کیونکہ گلیمر تھا تو لوگ اس کو بھول گئے بالکل. کرکٹ کا اس لیے شوق ہوا کہ میں نے کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا بھی اچھا تھا اور ایونٹ کامنٹیٹر میں آلریڈی تھا، تو ریڈیو کی ایک ٹیم میں نے بنوا دی. اچھا، ریڈیو پاکستان صاحب سے کہہ کے ریڈیو پاکستان کی. اچھا. اور اس کا میں کیپٹن بن گیا. اچھا. بڑی مشکل سے مجھے راولپنڈی کے ایک 3 ڈے میچ میں موقع ملا، اور وہاں شکر یہ ہے کہ سیکرٹری انفارمیشن جو تھے ان کو میں نے ڈائریکٹ فون کر دیا. میں نے کہا جی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں کوئی سفارش لگواؤں ورنہ مجھے چانس نہیں ملے گا. اچھا. لیکن سفارش کا میں قائل نہیں ہوں، تو آپ مجھے صرف آپ مجھ سے 1 گھنٹے کی کامنٹری سن لیجئے کل. اچھا. یا 5 منٹ کی سن لیا. اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے ریکمینڈ کر دیں، اگر آپ نے مجھے رسپانس نہیں دیا تو میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں گا. اچھا انہوں نے سنا، مجھے کہنے کیا نام آپ نے اپنا بتایا؟ میں نے کہا حسن جلیل. اگلے دن وہ راولپنڈی آئے گراؤنڈ پہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ. اچھا اچھا. تو مجھے ریڈیو والوں نے کہا کہ جی جنرل صاحب کو بلا رہے ہیں. جب میں گیا، جنرل صاحب پویلین کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ان کے دائیں جانب ڈائریکٹر اسپورٹس PTV مسلم الدین صاحب تھے اور لیفٹ سائڈ پہ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو. تو انہوں نے تعارف کروایا کہ یہ حسن جلیل ہیں. انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا، ایک جملہ کہا، کہنے لگے حسن جلیل صاحب ٹیسٹ میں تو مشکل ہوگا کیونکہ ہمارا سینئر کامنٹیٹر سے کمٹمنٹ ہے. اچھا. لیکن میں نے مسلم الدین صاحب سے اور ان سے بات کی ہے، تو آگے 2 ون ڈے میچز ہیں ساہیوال اور سیالکوٹ کے، تو آپ ٹی وی اور ریڈیو دونوں پہ کامنٹری کر رہے ہیں. مسلم الدین بھی بہت بڑا نام، بہت بڑا نام. اس کے بعد میں نے ماشاءاللہ کوئی 350 میچز میں نے کور کیے ہیں انٹرنیشنل. کمنٹری کرتے کرتے آپ کو بڑا غصہ آ گیا ہو یا بہت زیادہ خوشی آ گئی ہو، مطلب خوشی یا غصہ وہ آپ کے الفاظ میں بھی آ گیا ہو، کوئی ایسا لمحہ؟ یہ عام طور پہ ہاکی کے جو کمنٹیٹرز تھے نا ہمارے، جن میں سے ڈار صاحب بڑا نام ہے، وہ کرتے تھے، وہ تو اپنے پلیئرز کو انسٹرکٹ بھی کر دیا کرتے، اوئے گول، ہٹ مار ہٹ مار ہٹ مار. اچھا ان کے ساتھ جو حادثہ ہوتا تھا وہ بھی بتا دیتے تھے. بالکل. جہاں حسن سردار لے کے نکلے، اس کے بعد سلیم اللہ سے کلیم اللہ نے دی شیروانی، یہ کس نے پھینکا پانی؟ آپ کا کوئی ایسا لمحہ خوشی کا؟ مجھے ایک مرتبہ جذباتی بہت ہوا. اچھا وہ کیسے؟ وہ لارڈس 1982 میں پاکستان 28 سال کے بعد انگلینڈ میں جیتا پہلی دفعہ. کپتان کون تھا؟ عمران خان کا وہ پہلی سیریز تھی ایز کیپٹن. جب انہوں نے چوکا لگایا جاوید میرداد نے اور پاکستان جیت گیا تو میں نے بڑی مشکل سے اپنی آواز کو کنٹرول کیا، ذرا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. ریپیٹ کر سکتے ہیں وہ جب وہ جذبہ، وہ لہجہ، وہ آواز؟ ہاں میں تھوڑا سا سناتا ہوں جو آپ کی فیل تھی تھوڑی سی. جی. لارڈس کرکٹ گراؤنڈ میں انتہائی سنسنی خیز لمحات. پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 7 رنز چاہیے ہیں، اور جیسا کہ خطرہ تھا کہ بہت گہرے سیاہ بادل جو اس سے پہلے ہمارے بالکل پیچھے خاصے فاصلے پر نظر آ رہے تھے، اب ہوا کے دوش پر تیرتے ہوئے بالکل اسٹیڈیم کے اوپر پہنچ گئے ہیں، اور بجلی بھی کڑکتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، اس کے بعد کلمے کی گونج، ان سب نے مل کر ایک عجیب سا سما پیدا کر دیا ہے. اور اب کھیلنے کے لیے سامنے ہیں جاوید میرداد، اور تمام نگاہیں جاوید میرداد کی جانب مرکوز. باب ولس اپنے بالنگ کے نشان پر پہنچنے کے بعد تیار ہوئے. انگلینڈ کے ماہناز فاسٹ بالر، انتہائی دفاعی فیلڈ کھڑی کی گئی ہے. باب ولس دوڑتے ہوئے آئے، امپائر کے پاس سے گزرے، گیند کی جاوید میرداد کو، جاوید میرداد نے فلک کیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اور غالباً یہ چوکا ہوگا کیونکہ فیلڈر سے مس فیلڈ ہوئی اور گیند باؤنڈری لائن کے باہر. 4 رنز، اور پاکستان 28 سال کے بعد یہ پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہوا. ہمیں ابھی بھی لگ رہا ہے جیسے مجھے بالکل ایسے محسوس ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے وہ میچ کا ایک لمحہ یاد ہے. مجھے لگ رہا ہے جیسے ہم گراؤنڈ میں میچ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہو رہا ہے. اور مجھے باب ولس کا وہ سٹائل، وہ باب ولس کا بالنگ سٹائل جو تھا، اور کمر کے پیچھے ایسے ایسے کرتا ہوا رن اپ ہوتا ہے، جیسے لگ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی بندہ کہہ رہا ہے نا پیچھے، ایسے لگتا تھا کہ وہ چوری کا گیند کرنے لگا. جنید صاحب دیکھیں، ہنسی مذاق اور یہ ٹھیک ہے آپ کے شو کا فارمیٹ ہے، لیکن ایز اے موٹیویشنل اسپیکر میرا فرض بنتا ہے کہ ہم سیریس بات پہ گفتگو کریں. جی. نوجوان ہمارا جین زی فوکس نہیں ہے، اور آپ شاید آپ کے علم میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ شہد کہاں سے آتا ہے. دکان سے.
शहद की मक्खी से आता है। और दूसरी बात, आपको पता है कि शहद की मक्खी, खुद को डंग नहीं मार सकती। ये फायदा होता है मेरे सेशंस को अटेंड करने का, इनको आप पता है। मोटिवेशनल ही है, आपसे छोटी वेशनल है। अच्छा हसन भाई, ये फरमाइएगा कि आपको ज़ाहिर है कमेंटेटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी याददाश्त कमाल की हो, जी। क्रिकेट रिकॉर्ड सारे याद हों, रिकॉर्ड पूरे उसके अजबर हों, मंजरनामा उसने पूरा बनाना होता है, तो उसके लिए माजी के वाक़यात जी, उसके जहन में ताज़ा होने चाहिए। आपकी याददाश्त इस हवाले से कैसी थी? इसकी मिसाल मैं सिर्फ ये दे सकता हूँ कि 1877 में ऑफिशियल क्रिकेट शुरू हुई और पहला टेस्ट मैच खेला गया। जी। उसके बाद से अगर आप मुझसे रिकॉर्ड पूछना शुरू करेंगे अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि मुझे कोई 50% रिकॉर्ड तो याद हैं। अच्छा चले हसन भाई ये बताएं, ये बात रैपिड फायर, आप पाकिस्तान के हवाले से नहीं, पूरी दुनिया के हवाले से पूछता हूँ, आपका पसंदीदा बैट्समैन? विवियन रिचर्ड्स। विवियन रिचर्ड्स। आपका पसंदीदा फास्ट बॉलर? मेरे पास दो, जी। एक तो वसीम अकरम, इसलिए कि जो वैरायटी वसीम अकरम के पास है वो किसी बॉलर के पास मैंने नहीं देखी। दूसरा माइकल होल्डिंग, बिकॉज ऑफ हिज एक्शन। एक्शन। अच्छा, बेहतरीन स्पिनर? वैसे मुझे वैरायटी के लिहाज से शेन वॉर्न और अपना अब्दुल कादिर। बेहतरीन कप्तान? ऑल टाइम ग्रेट्स में अगर आप वो करें, या पाकिस्तान का पूछ रहे हैं? पाकिस्तान का? पाकिस्तान के देखिए, वैसे तो इमरान खान वॉज ए वेरी वेरी इंस्पायरिंग कैप्टन, लेकिन टेक्निकली अगर आपको कहा जाए तो मैं जो टिप करूंगा वो करूंगा मुश्ताक मोहम्मद। और बेहतरीन फील्डर किसको समझते हैं? जॉन्टी रोड्स, साउथ अफ्रीका। ऑल टाइम फेवरेट? ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा हसन साहब, क्रिकेटर्स की तो खवातीन बहुत फैन होती हैं, आपको ये कभी महसूस नहीं हुई लाइफ में? बड़ा ट्रिकी आपने क्वेश्चन किया। ये बात शायद अगर आप शादी से पहले पूछती तो मैं ज्यादा वाज़ेह जवाब देता। मैं ज्यादा सच्चा जवाब अब जरा दूंगा। मैं डरा डरा जवाब दूंगा। प्लीज। नहीं देखिए, असल में जब आप शो बिजनेस में हो ना, और क्रिकेट कमेंटेटर जैसे आपने खुद कहा कि ये बहुत ग्लैमरस काम है, बिल्कुल, और ऑटोमेटिकली बहुत अट्रैक्शन होती है, अपने हिस्से की फैंस मिल ही जाती हाँ है। बिल्कुल। अब ये देखिए इन्होंने जो है ना क्रॉस फायर कर ही दिया। जुनैद साहब, मैं समझता हूँ हंसी मजाक ठीक है, आपका शो का फॉर्मेट भी है, और लेकिन हम यार, संजीदा, हमारा शो बहुत सीरियस शो है बाबा। जी मुझे दिख रहा है आपका शो दिख बहुत। नहीं रहा, आप कर रहे हैं। मैं आपको जुनैद साहब 3 बातें गुर देने जा रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने स्क्रीन पे हैं, ये 3 गुर आपको आपकी लाइफ में कोई भी नहीं बताएगा। विकी साहब जी बताएं। कभी नहीं भूलने। जी बताएं। 3 पॉइंट्स। और ये तीनों आपके पास ही रहे तो बेहतर नहीं है? जुनैद साहब अभी याद नहीं आ रहा, बाद में जब आएगा मैं बता दूंगा। चले फोन करके बता दें। चलें, ये गुर अपने पास ही रखिए, उतनी देर हमारी तरफ से आपको गुर फिटे। अच्छा हज़रत भाई, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पुरानी क्रिकेट, जब टेस्ट क्रिकेट को समझा जाता था कि यही असल में क्रिकेट का हुस्न जो अगर देखना है तो वो टेस्ट ही है, और वनडे को शायद लोग इतना पसंद नहीं करते, तो कहते नहीं यार इसने क्रिकेट की ब्यूटी ख़राब कर दी है। तो अब तो 2020 ने बड़े कर दिया अगर उस स्टैंडर्ड को ज़हन में, लेकिन लोगों में मकबूलियत जो है बहरहाल वो T20 की ज़्यादा है। अगर इससे भी छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट सामने आ जाएगी शायद वो इससे भी ज़्यादा मकबूल हो जाए। तो आपको क्रिकेट का अगर आप कंपैरिजन करते हैं अपने दौर की क्रिकेट का और आज की क्रिकेट का, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या फ़र्क नज़र आता है या क्या चीज़ आप मिस करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि टेस्ट मैच के बारे में जो आपने बात की, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। असल जो हुस्न है वो टेस्ट मैच ही है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये है कि उसमें सही मानो में टेस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड स्किल्स, आपने देखा ना दोनों चीज़ें, आप स्किल देखते हैं कि आप किस तरह खेल रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। दूसरे उसमें जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, कि 5 दिन आप कुछ नहीं कह सकते किस वक्त क्या हो जाएगा, तो इसीलिए खिलाड़ी भी उसको प्रेफर करते हैं। बाकी बहुत चेंज आई है, अब कमर्शलाइज हो गई है क्रिकेट, बहुत तेज़ हो गई है, फिटनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन T20 जो है वो इसलिए कि वो बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स गेम है, उसमें कोई हुस्न नहीं है, टेक्निक नहीं है, आप जो है ना अपने इंस्टेंट उस पर खेलते हैं। तो लेकिन ये उसका है एक अपना हुस्न एक तो है मतलब ना वो जी, सिर्फ ये है कि देखिए उसमें थ्रिल है, शॉर्ट ड्यूरेशन है ना, तो एक्साइटमेंट ज़्यादा है, टाइम आपका इतना नहीं होता। 5 दिन अब आपके किसी के पास और इतना मुझे टाइम लगता है नहीं, लोगों के पास अब उतना जी हाँ, वक्त भी नहीं उतना है, वो वक्त बैठ नहीं के है देखें। कि 5 दिन आप बैठ के देखते रहें। हाँ। तो इस और जाहिर है कि जिस तरह अब आप देख रहे हैं कि T10 के तजुर्बात हो रहे हैं, तो कल को T10 आ जाएगा, मुमकिन है T5 भी आ जाए। ओह, लेकिन ये है कि क्रिकेट का जो असली बेसिक खिलाड़ियों से आप जिससे भी बात करेंगे वो ये कहेगा जी टेस्ट। टेस्ट। हाँ
نہیں بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی جنید صاحب، یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں. ایک شخص کو میں نے اتنا موٹیویٹ کیا کہ زندگی میں اچھے کام کرو، نیک کام کرو، جب یہاں سے جاؤ تو اعمال اچھے لے کر جاؤ. وہ اتنا خوش ہوا اور مجھ سے بغل گیر ہوا. اس نے کہا کہ سر آپ نے میری آنکھیں کھول دی. بس گیا، اس کے بعد جیب کاٹ گیا میری. جاتے ہوئے آپ کی بھی آنکھیں کھول گئے. جی تو اب باری ہے سہانا کا سوال مہمان سے. سوال یہ ہے، کرکٹ کے علاوہ اگر کسی جگہ کمنٹری کرنا پڑے تو کس کا انتخاب کریں گے؟ آپشن نمبر 1 اپنی شادی کی رسومات کی. مشکل کا. آپشن نمبر 2 ریسلنگ میچ. آپشن نمبر 3 چپیڑوں والی کبڈی کا میچ. چپیڑوں والی؟ ہاں ایک چھیڑ کبڈی تھپڑوں والی. آپشن نمبر 4 مقابلہ حسن کا فائنل راؤنڈ. میرا خیال بیچ والی 2 سکپ کر جائیں، پہلی اور آخری میں سے بتائیں کس کی کریں گے. مقابلہ حسن کی یا اپنی شادی کی رسومات کی؟ نہیں، میں آپ سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ پہلی اور دوسری اسکپ کرنے میں پٹنے کا خطرہ زیادہ ہے. پہلی والی تو ویسی آؤٹ ہو گئی، کیونکہ وہاں تو آپ ویسی آواز بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آؤٹ ہو گئی. اچھا، باقی مقابلہ حسن میں بھی بڑا خطرہ ہے، کیونکہ گھر جانا ہے واپس، ٹھیک ہے نا. تو آپ رہ گئے 2. جی ٹھیک ہے، تو اس میں چلے ریسلنگ کی کر سکتا ہوں میں. چلے ریسلنگ ٹھیک ہے. کیونکہ اچھا ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ ریسلنگ ایک ہی مرتبہ ریسلرز آئے تھے یہاں فورٹس اسٹیڈیم میں. اچھا، تو اس کی کامنٹری بھی ریڈیو پہ میں نے کی. کون سے ریسلر تھے یہ جو باہر کے آئے تھے WWF کے. اچھا 1988 میں. اچھا بہت تقریباً 70,000 بھی ہونا چاہیے تھا کہ بیوٹی پارلر میں آنے والی عورتیں اور اس کے بعد جانے والی عورتیں. یہ آپ ویسے ہی کہہ دیں. بھائی میں خطرہ مول لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے.